سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء فيحيي الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اور اس سورت مبارکہ میں 6 نشانیاں متواتر ذکر فرمائی ہیں. کیونکہ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو دیکھ سکے یا اللہ تبارک و تعالی سے ہر انسان ہم کلام ہو سکے. وہ تو انبیاء میں بھی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام ملا ہے. تو اب فطری طور پر ہر بندے کے ذہن میں یہ تقاضا ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو کیسے پہچانوں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان آیات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو میری مخلوقات پہ نظر ڈالو، میری مصنوعات پہ نظر ڈالو کہ ہر چیز جو ہے وہ چیخ چیخ کر اپنے سانے پہ اور اپنے بنانے والے پہ دلالت کر. جب آدمی عمارت دیکھتا ہے تو معمار پہ دلالت کرتا، جب آدمی لائٹ دیکھتا ہے تو لازماً وہ اس کے مرکز اصلی پہ نظر ڈالتی. جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اس کے صنع کرنے بنانے والے پہ نظر جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ سب سے پہلے تو تم اپنی تخلیق پہ نظر ڈالو کو من آیاتہ ان خلق ان خلقکم من تراب، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اب تم پوری دنیا پہ سلطنت کر رہے ہو، پوری دنیا پہ تمہارا تسلط. اور دوسری نشانی فرمائی کہ اس پہ غور کرو کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ میں نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میں نے تم دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان میں ایک محبت اور رحمت کا رشتہ رکھ دیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مادہ ایک ہے، اصل ایک ہے مٹی، اس سے میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر سیدہ حوا کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ آدم سکون پکڑ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے رشتے کے لیے جو 3 الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بہتر نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ تفسیر ہو سکتی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیوی سکون کا ذریعہ ہو، وہ سکون قلب ہو، وہ سکون جسم و جان ہو، وہ سکون ذہنی ہو، وہ سکون فکری ہو، وہ سکون نفسی ہو، ہر قسم کا اسے سکون ملے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں محبت ہو، یہ نہیں کہ کرائے کے لیے ہے کہ پیسے دیے ہیں تو چلو بھی فائدہ اٹھا لو، دونوں کے درمیان میں محبت ہو اور الفت ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں شفقت ہو اور رحمت ہو، کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے وہ ساتھی بن جائیں۔ یہ نہیں کہ جب تک خامد کما رہا ہے، تندرست ہے، تو بیوی خوشامد کر رہی ہے، خامد کی نوکری ختم ہو گئی، معذور ہو گیا تو پوچھتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل تو اس مقصد کے لیے ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جس گھر میں بیوی سے سکون ملے، محبت ملے، شفقت ملے، سمجھو گھر جنت ہے۔ اور اگر گھر میں سکون بھی نہ ہو، مودت بھی نہ ہو، شفقت و رحمت بھی نہ ہو، تو پھر ایک عذاب ہے۔ اب ان 2 نشانیوں کے بعد آج اللہ تبارک و تعالی نے ہماری توجہ جو ہے ایک تیسری نشانی کی طرف ڈالی۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میری مخلوقات، میری نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش پہ غور کرو کہ اتنی بڑا کرۂ ارض کس نے پیدا کیا ہے، اور پھر زمین کو میں نے تیری رہائش کے لیے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور کہیں فرماتی الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، کہ میں نے تمہارے لیے زمین قرار، مستقر، فراش، مہاد بنا دیے تاکہ تم اس پہ آرام حاصل کر سکو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے میاں بیوی کا جوڑا ہے، آسمان اور زمین کا بھی جوڑا ہے، جیسے بیوی زمین ہے اور خاوند اس کے لیے بمنزل آسمان کے ہے، اسی طرح زمین ہے، اسی طرح آسمان ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ان صنعتوں پہ غور کرو کہ اتنا بڑا آسمان میں نے کیسے بنایا، کیسے سجایا، اور کس بلندی پہ میں نے بغیر ستونوں کے کھڑا فرما دیا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے آسمان کیسے بنائے، پھر آسمان کو ہم نے کیسے سجایا، کہیں ہم نے ستارے ٹانک دیے، کہیں ہم نے چاند روشن کر دیا، کہیں ہم نے سورج بھیجا، کہیں ہم نے سیارات بنائے، کہیں ہم نے ابراج بنائے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور کہیں فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فارجع البصر هل ترى من فطور، اور اللہ فرماتی ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون،
والارض فرشناها فنعم الماہدون. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے آسمانوں پہ نظر پڑتی تو پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور اس کے بعد حضور فرماتے اللہم انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. تو اس لیے کہیں فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض. تو آپ اللہ فرماتے ہیں غور کرو جب زمین پہ نظر ڈالو گے، نیچے نظر ڈالو گے تو زمین پہ نظر پڑے گی، اوپر نظر ڈالو تو آسمانوں پہ نظر پڑے گی. تو ان کی صنائی میں غور کرو، کیا کوئی ہے جو اتنا بڑا آسمان بنا سکے؟ کوئی ہے جو زمین کے مقابلے پہ ایک ٹکڑا پیدا کر سکے؟ اس لیے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر ہم نے ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنائے، 7 سماوات طباقا. پھر ہم نے 7 زمینیں پیدا فرمائی. پھر زمین کی الگ خصائص ہیں، آسمانوں کے الگ خصائص ہیں. واختلاف السنتکم والوانکم. اللہ نے فرمایا اگر آسمان اور زمین تمہیں سمجھ نہیں آتے تم اپنے نفسوں پہ غور کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو کیسے زبانوں کے اندر فرق رکھا ہے. ہر ملک کی الگ زبان ہے، کہیں ترکی ہے، کہیں فارسی ہے، کہیں پشتو ہے، کہیں عربی ہے، کہیں بربر ہے، کہیں قبطی ہے، کہیں سریانی ہے، کہیں عبرانی ہے. یہ زبانیں کس نے پیدا کی؟ یہ لغات کس نے سکھلائی ہیں؟ اختلاف السنتکم والوانکم. اور پھر زبانوں میں لغت میں فرق نہیں بلکہ لہن میں بھی فرق ہے. ایک شہر میں اردو بولنے والے 50 میل 100 میل کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے. عرب زبان کی لغت ایک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حجاز کا لہجہ الگ ہے، خلیج کا لہجہ الگ ہے، شام والوں کا لہجہ الگ ہے، جزائر کا لہجہ الگ ہے. اسی طرح دیکھیں مرد کا لہجہ الگ ہے، عورت کا لہجہ الگ ہے. مرد کی آواز الگ ہے، عورت کی آواز الگ ہے. اللہ فرماتی ہیں دیکھو جب مادہ ایک ہے، وہ پانی ایک ہے، لیکن میں نے کیسے کیسے رنگ پیدا کر دیے ہیں. اختلاف السنتکم والوانکم. اور دیکھو میں نے گورے پیدا کیے، میں نے کالے پیدا کیے، میں نے گندم گون پیدا کیے، میں نے سرخ پیدا کیے. جب مادہ ایک ہے، اصل ایک ہے، تو پھر رنگوں کے اختلاف میں نظر ڈالو کہ کون ہے جس نے یہ رنگ پیدا کیے، کون ہے جس نے اس زبان کو مختلف لغات سے شناسا کیا، کون ہے جس نے ہر ملک کے بندوں کو الگ لغت، الگ لہجہ، الگ لہن عطا فرمایا. ان فی ذالک لآیات للعالمین. اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں نشانیاں ہیں لیکن جاننے والوں کے لیے. عالم عالمین جاننے والے یعنی جاہل کیا غور کرے گا؟ جو جاننے والے ہیں وہ غور کرتے ہیں کہ زبان تو ایک ہے لیکن لہن مختلف ہے، زبان ایک ہے لیکن لغت مختلف ہے. اور غور کرتے ہیں کہ ماں باپ ایک ہے لیکن بیٹوں میں کتنا بڑا تفاوت ہے. بعض بیٹے جاہل ہیں، بعض بیٹے عالم ہیں، بعض بیٹے جو ہیں لمبے ہیں، بعض بیٹے جو ہیں چھوٹے ہیں. بعض ملکوں کی مخلوق کا قد چھوٹا ہے، بعض کا بڑا ہے، بعض کا درمیانہ ہے. یہ سب اختلاف پیدا کرنے پہ کون قادر ہے؟ غور کرو. ان فی ذالک لآیات للعالمین.
اب اس کو یوں سمجھو، بعض علماء فرماتے ہیں غور کرو، کون ماں باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میرے بیٹے خوبصورت نہ ہوں؟ کون ماں باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو لیکن غبی ہو اور کند ذہن ہو، جاہل ہو؟ ہر ماں باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا ہو، بیٹی ہو، چاند جیسی شکل ہو، ایسا قد ہو، ایسا بال ہو، ایسی شکل ہو، ایسی صورت ہو، لیکن اللہ کی مرضی ہے اس طرح نہیں ہو سکتے جس طرح تم چاہتے ہو، تو مانا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو تم ٹھیک نہ کر لیتے، تمہارے بس میں ہوتا تو تم سارے کے سارے خوبصورت نہ ہو جاتے، تمہارے بس میں ہوتا تم سارے کے سارے ذکی نہ پیدا کرتے، پھر غبی کیوں پیدا ہو؟ تو معلوم ہوا کہ تم بے بس ہو۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ اور پھر اللہ فرماتی ہے غور کرو کہ میاں بیوی ملتے ہیں، پانی کا رنگ تو الگ ہے لیکن بیٹے بیٹی کا رنگ الگ ہے، مادہ الگ ہے لیکن رنگ دیکھو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جو لوگ افریقہ میں ہیں یا کالے ملکوں میں ہیں کیا ان کا مادہ منویہ بھی کالا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ملاحظہ فرمائیں اور پھر دیکھیں کہ ہر بندے میں اللہ نے کیسا لحن رکھا ہے کہ ہر آدمی کا لہجہ الگ ہے، لحن الگ۔ اب دیکھیں نا، ہم یہاں رہ کے کتنی عربی بول لیں لیکن اندھے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اصلی عربی نہیں ہے۔ اصلی عربی بولنے والے کا لہجہ الگ ہے، لفظ الگ ہے، زبان الگ ہے، اس کے بولنے کا انداز الگ ہے۔ آپ جناب جا کے جتنا عرصہ گزاریں، یورپ میں جا کے زندگی گزاریں، انگلینڈ میں جا کے گزاریں، آپ وہاں پیدا ہوں، وہاں بچے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں اور بے تکلف زبان بولتے ہیں، لیکن ان کے اور اصل میں فرق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی پہ کبھی غور کرو کہ یہ بھی فرق رکھنے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اللہ نے فرمایا میری نشانی میں غور کرو، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، کہ تمہیں کیسے میں نیند دیتا ہوں۔ دیکھو نا کہ نیند اگر تیرے بس میں ہو تو کوئی چاہتا ہے کہ میں بیدار رہوں؟ کون چاہتا ہے کہ میری نیند خراب ہو؟ لیکن اللہ نہ چاہے تو گولیاں کھانے سے بھی نیند نہیں آتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو دیکھیں گرمی ہے، زمین گرم ہے لیکن مزدور سویا ہوا مزے کی نیند کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ نیند جو میں نے بنائی ہے، اور جس نیند سے تیری ساری تھکن اتر جاتی ہے، تم فرش ہو جاتے ہو، تر و تازہ ہو جاتے ہو۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار۔ یاد رکھو یہاں تو علماء کے دو قول ہیں کہ تمہارے لیے نیند بھی میری نشانی ہے، دن میں بھی رات میں بھی، کیونکہ بندہ دن میں بھی سوتا ہے اور رات میں بھی سوتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے، لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو ذکر کر دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِبْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی رات میں بھی کام کر سکتا ہے، رات میں بھی نوکری کر سکتا ہے، رات میں بھی اللہ کا فضل ڈھونڈ سکتا ہے، اور جیسے رات کو نیند کرنا جائز ہے تو دن کو بھی نیند کرنا جائز ہے، بلکہ سنت ہے کہ دن میں کھانے کے بعد تھوڑا سا آدمی لیٹ جائے۔ اب تو دنیا کے نئے علوم جو ہیں، نئے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو لوگ کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کے عادی ہیں ان کو اللہ کی رحمت سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو آرام نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہارے لیے نیند پیدا کر دی، اور ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ بس جب وقت آئے گا بس آدمی بھئی مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں نہیں بات کر سکتا، آدمی اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتا، دوستوں سے بھی مجھے نیند تنگ کرے بھی میں سوتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نیند کا اثر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور میں چاہوں تو تم بیٹھے رہو 4 دن 10 دن نیند نہ آئے، اور پھر تمہارے لیے ساری رات کا نظام بنانے والا کون ہے؟
اس لیے کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے رات کو تمہارے لباس، یعنی جیسے لباس ڈھانک لیتا ہے، رات کا اندھیرا بھی ڈھانک لیتا ہے، اور دن میں نے تمہارے لیے کام کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کام دن میں بھی جائز ہے، رات میں بھی جائز ہے، نیند دن میں بھی جائز ہے، رات میں بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اللہ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے یسمعون جو سنتے ہیں۔ کیا معنی؟ سمجھتے ہیں۔ صرف سننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کئی دفعہ آدمی دوستوں کو، بھائی کو، اولاد کو نصیحت کرتا ہے، نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں بھئی تم اپنی اولاد کو سمجھاؤ، کہتا ہے جی میری نہیں سنتے۔ کیا معنی؟ مانتے نہیں ہیں، بظاہر تو سن رہے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، انہوں نے کہا یسمعون کا معنی ہے یا محفوظ رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں باتوں کو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے تکلیف تھی، نیند نہ آئے رات میں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور نے مجھے یہ دعا سکھلائی، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہدئ لیلی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ فرماتی ہے میں نے جب پڑھا تو الحمدللہ مجھے نیند آ گئی۔ تو جن لوگوں کی نیند نہیں آتی ہے، بیماری ہے، پریشان ہے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک جو ہے بڑی اکثیر ہے۔ یاد نہ ہو سکے ٹیپ سن لیا یا ابن کثیر میں دیکھ لیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور پاک سے پوچھا اور سرکار دو عالم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہدئ لیلی۔ اب اللہ فرماتے ہیں میری اور نشانیاں دیکھو، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ فرماتی ہیں کہ میری نشانیوں میں سے، قدرت پہ دلالت کرنے والی علامات میں سے کیا ہے؟ یریکم البرق، تم کو بجلی دکھاتے ہیں، خوفا و طمعا، اس میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ کیا معنی کہ بجلی جب چمکتی ہے دیکھا نہیں آدمی ڈر جاتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ جائے، کہیں جلا نہ ڈالے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ یار بڑی گرج چمک ہے، معلوم ہوتا ہے بارش ہوگی، تو خوف بھی اس میں رکھ دیا اور امیدیں بھی تمہارے لیے رکھ دی کہ ان کے بعد بارش آتی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتے ہیں آسمان سے پانی۔ یاد رکھو کبھی پانی براہ راست آسمانوں سے بھی برستا ہے اور کبھی پانی جو ہے وہ بادلوں سے برستا ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ قرآن پاک نے کہیں کہیں ذکر فرمایا ہے کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اور کہیں ذکر فرمایا ہے کہ ہم بادلوں سے پانی اتارتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ
نحن المنزلون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آسمانوں پہ نظر ڈال، ان بادلوں پہ نظر ڈال، تیرے سامنے بادل جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کبھی سفید ہیں کبھی کالے ہیں، کبھی خالی ہیں کبھی پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ٹینک بھرے ہوئے کیسے کھڑے ہیں؟ تم اپنے مکان کی ٹینکی تو کھڑی کر کے دکھاؤ ذرا۔ کتنا 1000 گیلن ہوگا، 2000 گیلن ہوگا، ستون نہ ہو کچھ نہ ہو، ٹینکی ایسے درمیان میں لٹکا دو کھڑی رہے، کیسے دیکھو کھڑی کر سکتے؟ اللہ کا نظام دیکھے کہ بادل پانی کے بھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی ٹن پانی ان کے اندر ہے، لیکن چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں، کبھی در جا رہے ہیں کبھی۔ اچھا خدا کی شان ہے ہوائی جہاز ان کے اندر سے گزر رہے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے روئی کے گالے اڑ رہے ہیں۔ وہ کیسے نیچے سے پانی ہم لے جاتے ہیں، پھر کیسے پانی گرتے ہیں، فرمایا کبھی غور تو کرو نا اس میں۔ اس لیے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم آسمان سے پانی اتار کے زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مر جانے کے بعد، کہ جب زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، زمینیں بالکل پھٹ جاتی ہیں، پانی نہیں ہے، ہم برسا دیتے ہیں پانی، پھر زمین مردہ کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ اور میں اس پہ تو غور کرو کہ آسمان بنانے والا کون ہے، آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون ہے، اس پانی کو زمین میں جذب کر کے زمین کو زندگی دینے والا کون ہے، کہ زمینیں خالی پڑی، پانی آ گیا ماشاءاللہ، اگر بیج نہ بھی ڈالو تو گھاس وغیرہ خود بخود نکل آتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن جو عقل رکھتے ہیں، کیا مانا، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بے وقوف بن کے چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جیسے جانور ہیں، ان کے لیے کیا نشانی؟ ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے ہے، غور کرو کس طرح آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں۔ کوئی آپ ایک چھت تو کھڑی کر کے دکھائیں جس کے ستون نہ ہوں، ایک کمرے کی چھت ہو لیکن ستون نہ ڈالیں، انشاءاللہ جتنے نیچے بیٹھے ہوں گے وہ بھی ختم۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس پہ غور کرو نا کہ میرے آسمان و زمینوں کو روکنے والا کون ہے، کس کے حکم سے کھڑے ہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض يمسك السماوات والارض ان تزولا، اسی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پکڑا ہوا ہے، اپنے مقام پہ کھڑے ہیں، اگر اللہ چاہے تو بس فوراً گر جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ ہم نے اپنے امر سے، اپنے ارادے سے، اپنے حکم سے آسمانوں کو روکا ہوا ہے، ہم نہ روکیں تو زمین پہ گر جائیں، کیسے کھڑے رہیں؟ اور پھر آسمانوں پہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے جن کو تم گن بھی نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان خالی ہیں، آسمانوں پہ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، حضور نے سر مبارک اٹھا کے اوپر دیکھا، بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، آپ نے فرمایا میں نے آسمانوں میں چرچراہٹ کی آواز سنی ہے۔ عتید کہتے ہیں اس آواز کو، جیسے آپ نے دیکھا نا اونٹ پہ پلان رکھے تو جب اونٹ چلتا ہے لکڑی لگے تو آواز پیدا ہوتی ہے،
تو اس کو چرچراہٹ کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے آسمانوں سے آواز سنی ہے، اور فرمایا آواز ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ما من موضع قدر شبر، آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ تسبیح کہہ رہا ہے۔ تو آسمانوں میں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں سلسلہ رکھا ہے، پھر آسمانوں میں سدرۃ المنتہا ہے، لوح محفوظ ہے، اور کرسی ہے، اور اس سب کے بعد سب سے اوپر عرش ہے۔ اللہ نے فرمایا تو ان سب چیزوں پہ غور کرنے کے بعد بھی تمہیں اس کی قدرت سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار توجہ دلا رہے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ ثم پھر جب اللہ تم کو بلائیں گے، حکم دیں گے زمین سے نکلو تو فوراً نکل کے آ جاؤ گے۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم فتستجیبون لبستم الا قلیلا، اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ اللہ نے فرمایا پھر جس دن اللہ حکم دیں گے، اسرافیل کو حکم دیں گے، اسرافیل سور پھونکیں گے تو تم سب زمین سے نکل کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ مجال ہے کہ کوئی انکار کر سکے، لیکن ان آیات کی ترتیب میں دیکھیں کہ خدا کی قدرت پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آسمان اور زمین کی تخلیق پہ فرمایا کہ اس پہ غور، آسمانوں اور زمین کا ذکر کر کے پھر کلام تیری طرف لوٹ گیا کہ تم اپنے زبانوں کے اختلاف اور رنگوں کے اختلاف پہ غور کرو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کلام پھر تیری طرف ہے کہ اپنے نیند کا انتظام جو اللہ نے دن اور رات میں کیا ہے اس پہ غور کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے برق اور بجلی کا ذکر کیا، پھر آسمانوں سے پانی اتارنے کا ذکر کیا، پھر آسمانوں اور زمین کو تھامنے کا ذکر کیا، پھر کلام تیری طرف لوٹ آیا کہ ثم اذا دعاکم دعوة ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب ہم تم کو بلائیں گے تو زمین سے نکلو گے۔ اب غور کرو کہ ابتدائی آیت میں تیرا ذکر تھا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بشر تنتشرون، اور پھر آخری نشانی میں بھی تیرا ذکر ہے ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون۔ اشارہ ہوا کہ میرے بندے یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے سجائی ہے، یہ زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، اور جب قیامت ہوگی بندے ختم ہو گئے پھر آسمان بھی ختم، زمینیں بھی ختم، کہ جب رہنے والے نہ رہے تو اب ان کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سب سے پہلے بھی تیری تخلیق کا ذکر کیا، سب سے آخر میں بھی تیرے قیامت والے دن اٹھنے کا ذکر کیا۔ اگر اللہ نے درمیان میں آسمان و زمین کا ذکر کیا پھر تیرے اختلاف السنت و الوان کا ذکر کیا، اس سے تنبیہ دلانا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے کہ میرے بندے میں نے آسمان بنائے تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے، کھیتیاں اگائی تیرے لیے، چاند سورج کو روشن کیا ہے تیرے لیے، اور تجھے میں نے بنایا ہے اپنے، اور اسی پہ غور۔
اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کی کوئی چیز بندے کی خدمت نہ کر سکے، مثلا دریا میں مچھلی پکڑو جی، شکار کرو جی، کھاؤ ماشاءاللہ، اچھا اگر وہ دریا میں مر جائے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی اگر دریا میں مر جائے تو پھر الٹی تیر رہی ہوتی ہے۔ اچھا دریا میں مر جائے، اب کیا کرو؟ اٹھا کے پھینک دو، میرے بندے کے کھانے کے قابل نہیں تو پھینک دو، اب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، جانور ہے دودھ دے رہا ہے، بندہ کہتا ہے یار دودھ دینے والا جانور ہے، اس کو ذبح نہ کرو۔ اچھا جی، اب بوڑھا ہو گیا، دودھ نہیں دیتا، اللہ فرماتا ہے ذبح کر کے گوشت کھا جاؤ۔ اچھا اب صرف گوشت نہیں ہے، یعنی جب تک طاقتور ہے دودھ بھی تیرا، اس کے بعد ذبح کرو گوشت بھی تیرا، چمڑا بھی تیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری تو ہر چیز تیرے کام آئے لیکن تو میرے کام نہ آئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی غور کرو کہ تم کو 1,24,000 پیغمبر کے ذریعے میں نے عقیدہ توحید سکھلایا، لیکن تم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اگر ایک دن میری زمین کو میں حکم دے دوں، وہ کہے کہ میرے اوپر مت رہو، نکل جاؤ، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ ذرا غور کرو۔ اسی لیے سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضی بقضائی فلیطلب ربا سوائی، کہ جو بندہ میری رضا پہ راضی نہیں، میری قضا پہ راضی نہیں، جاؤ خدا اور ڈھونڈ لو، نکل جاؤ میری زمین سے۔ کہاں جاؤ گے جناب؟ بھی ماں باپ نے نکال لیا، کسی دوست کے گھر جاؤ گے، جب اللہ زمین سے نکال دے تو کہاں جاؤ گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آیات و بینات پیدا کی ہیں تاکہ ان آیات میں، نشانیوں میں ہم غور کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ بھی غور کرو کہ جو میں نے ٹائم مقرر کیا ہے، سردیوں کا الگ ہے، گرمیوں کا الگ ہے، بہار کا الگ ہے، جو وقت مقرر ہے، کبھی اس سے سورج چاند لیٹ ہوئے ہیں۔ تیرا بڑا عقل ہے لیکن جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں، تیرا بڑا عقل ہے ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں، تیرا بڑا عقل ہے بسیں لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے اس نظام میں جو شمس و قمر کا نظام ہے کبھی لیٹ ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اتنے کرے تو میرے حکم پہ پابندی کریں اور تم نماز کے لیے لیٹ ہو جاؤ تو شرم نہیں آتی؟ ان چیزوں پہ غور کرو۔ اس لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ پڑھو اور چلے جاؤ، بھی میری ہر چیز اپنے وقت پہ ہے۔ مجال ہے کہ ذرا آگے پیچھے ہو جائے، مجال ہے کہ ذرا وہ اپنے محور سے ہٹ جائے، مجال ہے کہ اس کی چاندنی میں فرق آ جائے۔ اللہ نے فرمایا جب ہر چیز ایک محور پہ ہے، ایک نظام پہ ہے، میرے حکم کی پابندی کر رہی ہے، تو کیسا انسان ہے کہ میرے بلانے والے تجھے 5 وقت بلاتے ہیں، تیرے کان پہ جوں ہی نہیں رینگتی، تجھے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اچھا بعض تو یہ کر رہے ہیں یار دروازہ بند کر دو، چلو اذان کی آواز ہی نہ آئے، کیونکہ تم تاش کھیل رہے ہو، تم جوا کھیل رہے ہو، تم شطرنج کھیل رہے ہو، تم فلم دیکھ رہے ہو، ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا۔ کوئی داڑھی والا آدمی آ جائے نا، کہتے ہیں یار جلدی کرو اس کو رخصت کرنے، پتہ نہیں ملا کہاں سے آ گیا عذاب۔ وہ کہتے ہیں یار اسے پوچھو نا کیا کہتا ہے، کھڑے کھڑے بات کرو، دفع کرو اس کو، خامخواہ اس نے تو ہمارے رنگ میں بھی بھنگ ڈال دی ہے۔ اس لیے اللہ نشانی، اس لیے کہیں کہتے ہیں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہیں فرماتے ہیں لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، کہیں فرماتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ لیکن جو فکر سے بھی خالی، جو عقل سے بھی خالی، جو سننے سے بھی محروم، جو جاننے سے بھی محروم، تو ایک حیوان ہے، چلے پھرے کھائے مرے آگے جہنم۔ اس لیے اللہ نے اپنی نشانیوں میں ہمیں غور کا حکم دیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک
ایک شخص جیزان سے مکہ مکرمہ آیا، عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ زیارت کے لیے چلا گیا، لیکن مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ دوبارہ آیا تو عمرہ نہیں کیا۔ تو میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے اور پھر سیدھا مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ احرام کے بغیر نہ آئے اس کے لیے عمرہ افضل ہے، عمرے کی عبادت حاصل ہو رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ بھی اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، نیت کسی دوست کو ملنا تھا، کاروبار تھا، ملازمت تھی، اس نے اگر عمرہ نہیں کیا تو دم نہیں پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ کرو، بات کو سمجھا کریں، یعنی عمرہ کرنے کے لیے تو چارے ائمہ کا یہی حکم ہے کہ حضور نے میقات بنائے اور میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرو۔ ان کے نزدیک صرف گنجائش یہ ہوگی کہ اگر تمہاری نیت حج اور عمرے کی نہیں تھی اور تم نے عمرہ نہیں کیا تو دم سے بچ جاؤ گے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں۔ ہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر بار بار آنے جانے والا آدمی ہے، ڈرائیور ہے، روزانہ بیچارہ مدینہ شریف جاتا ہے، طائف جاتا ہے آتا ہے، اب روز تو عمرہ نہیں کر سکتا، یا کوئی ملازم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو بار بار جانا پڑتا ہے، ہر ہفتے میں جانا پڑتا ہے، تو آپ ہر وقت عمرہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے تو امام صاحب کے ہاں بھی گنجائش ہے۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کرے، اگر نہیں کرے گا عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب میقات بنائے ہیں کس لیے بنائے؟ اگر ہر آدمی کی اپنی رائے ہے کہ بھئی میں نہ کروں تو پھر میقات کا فائدہ کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ غور کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میقات سے خود بغیر عمرے کے آئے ہیں؟ صرف ایک موقع ہے جب آپ نے مکہ فتح کیا، اس دن حضور پاک بغیر احرام کے آئے، لیکن یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اللہ نے مجھے خاص طور پہ اجازت دی ہے، اللہ نے میرے لیے حرم میں جا کے جنگ کرنا بھی حلال کیا ہے، پھر قیامت تک کسی کے لیے جنگ حرم میں حلال نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں یہ تو ایک خاص بات تھی، ورنہ جب بھی حضور آئے تو عمرے کا احرام باندھا، حتیٰ کہ جب حضور کو کافروں نے روک دیا تھا، حضور پاک نے وہی دم احسار بھی دیا، سر مڈایا، احرام کھولا، اگلے سال آگے عمرہ قضا۔ کہتے جی کہ بعض شیعہ لوگ جو ہیں وہ نماز میں سلام نہیں پھیرتے بلکہ ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں، ان کی فقہ جعفریہ میں ایسے ہوگا، لیکن بہرحال ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اور احادیث سے ثابت ہے، پھر حضور کی کوئی ایک نماز تو نہیں ہے نا میرا بھائی۔ یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ حضور پاک نے مکے میں نمازیں پڑھی، مینا میں پڑھی، عرفات میں پڑھی، مزدلفہ میں پڑھی، راستے میں پڑھی، سفر میں پڑھی، بدر میں پڑھی، خیبر میں پڑھی، تبوک میں پڑھی، ہر جگہ حضور نے نمازیں پڑھی تو ہر جگہ سلام پھیرتے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ لوگوں سے چھپا رہ گیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحیح راستے پہ آنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے قربانی کا جانور مثلاً گائے خریدا یا ہم نے اونٹ خریدا، اس میں 7 بکریاں ہوتی ہیں،
تو اگر ہم نے مثلاً ایک آدمی کا لڑکا پیدا ہوا، کیا اس میں وہ 2 بکریاں حقیقہ نہیں ہوتا، لفظ ہے حقیقہ عین سے، تو عقیقے کی 2 بکریاں بھی شامل کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو ہر حال میں 2 دمبے ذبح کرے، 2 بکرے کر لے، بکریاں کر لے، دمبے کر لے، بھیڑیں کر لے، مانا ہے تو، یا اس نے بڑے جانور میں 2 بکریوں کا حصہ رکھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے حاضرین کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے اصلاح کی دعا فرمائیں، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ خصوصی طور پہ دعا کیا کرو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی اولادوں کے لیے۔ یہ دور جو ہے بڑا ابتلا کا دور ہے، شیطان ننگا ناچ رہا ہے۔ اس وقت طاغوت جو ہے اپنی انتہائی فساد کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اور ہر گھر میں فساد ہے، ہر زمین پہ فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب ہر بندے کے ہاتھ میں فساد ہے، ہر بندے کے جیب میں فساد ہے، ہر بندے کے کمپیوٹر میں فساد ہے، موبائل میں فساد ہے، کہیں میوزک ہے، کہیں تصویریں ہیں، کہیں افلام ہیں۔ خصوصی دعا کیا کرو اور اپنی اولادوں پہ محبت سے نظر بھی رکھا کرو کہ میرا بیٹا کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور اس کے کمرے میں کون کون سی CDs ہیں اور کون کون سی فلمیں ہیں۔ ایک دفعہ پیار سے محبت سے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کہو بیٹا ذرا دکھاؤ نا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا، تو تھوڑا نظر رکھیں، ورنہ آج کل اولادوں کے، اس لیے ایک اللہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ عجب لمن نجا کیف نجا۔ وہ تو اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، فرماتے تھے کہ جو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان پہ تو کوئی تعجب نہیں، جو بچ گیا اس میں تعجب ہے کہ کیسے بچ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ آج تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں بچہ ہو، بچی ہو، نماز ہو، قرآن ہو، حیا ہو، شرم ہو، پردہ ہو، والدین کی فرما برداری ہو، سمجھو بس تمہیں اللہ نے ساری زندگی کی کمائی دے دی ہے۔ ورنہ آج تو جناب جو دور آ گیا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس طرح فساد ہے، اور جس طرح ہلا گلا ہے، اور جس کو آزادی کہتے ہیں، مادر بدر آزادی، یہ کون سی آزادی ہے جو آدمی کو بے حیا بنا دے؟ کہتے ہیں جی ہر بندہ آزاد ہے، اس کے حقوق ہیں، یعنی ایک بیٹا باپ کو اٹھا کے جوتا مار دے یہ بھی آزادی ہے، ایک بیٹی منہ کالا کر کے سارے خاندان کو رسوا کر کے یار کے ساتھ چلی جائے یہ بھی آزادی ہے، اچھی آزادی ہے بھائی۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی تو اپنے دور میں بیچارہ رو رہا تھا نا، کہ اس نے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اس نے کہا یہ تمہارے انڈے گندے، ان کو تو بس پھینکنے کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ اور جو لوگ فوت ہو گئے دعا کریں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ علماء الدین، کیا نہ عربی لکھی نہ اردو لکھی اللہ کے بندے، بہرحال وتر میں دعائے قنوت ہی پڑھنی ہوگی، جب تک نہ آئے تو کوئی دعا پڑھ لو۔ یہ نہیں ہے کہ قنوت چھوڑ کے آیت الکرسی پڑھو، پھر حضور بھی آیت الکرسی پڑھتے، دعا قنوت سکھائی کیوں؟ اگر کوئی شخص مر گیا ہے تو ہم طواف کر کے یا عمرہ کر کے، ہاں آپ اپنے لیے طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ثواب دے، انشاءاللہ دیں گے۔ اگر کوئی بندہ حج پہ آیا ہے، اس کی رہائش جدے میں ہے، تو کیا اس کے لیے بھی طواف الوداع واجب ہے؟ بالکل نہیں۔
طواف الوداع یاد رکھو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آئے. کیا معنی؟ مدینے سے آئے تو میقات کے باہر سے آیا، طائف سے آئے تو میقات کے باہر سے آیا. لیکن اگر جدے سے آتا ہے یا بحرہ سے آتا ہے یا جموم سے آتا ہے، یہ تو میقات کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ میں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا کہ مجھے راستے میں لوہے کا کیل میرے پاؤں میں لگ گیا، خون بھی نکل آیا. کوئی جرمانہ نہیں، یعنی اچھی بات ہے کہ شریعت میں خون بھی تمہارا نکلے اور اللہ سزا جرمانے کی بھی تمہیں دے. یعنی یہ اچھا بس. اچھا لوگوں نے سمجھا ہوتا ہے خون نکل آیا تو دم پڑ گئی نا جی، دم جو نکل آیا. ظہر کی 4 رکعات سنت ہے، 2 میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھتا ہوں اور 2 میں نہیں پڑھتا. غلط کرتے. وہ تو ہر رکعت میں آپ کو فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے. کیوں؟ اگر مثال سمجھو 2 رکعت کر کے پڑھتے تو کیا کرتے؟ وہ تو صرف فرض نماز میں ہوتا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھیں گے اور سورت نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے. کہتے ہیں جی کہ جو سبزیاں ہم کاشت کرتے ہیں بیچنے کے لیے ان پر بھی عشر ہے تو اور کھانے والی پہ عشر ہوتا ہے. اللہ کے بندے جو بھی سبزی ہو، جو بھی گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، کچھ ہے، سب کا عشر دیں گے. کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ اور عشر کے بارے میں تفصیل ہو، یہ جتنی اردو کی کتابیں آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کے مسائل، بس اس میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی شلوار نیچے ہے یا پینٹ اس کی لمبی ہے، اس کو فولڈ کر دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ تو اچھی بات ہے. لیکن ایسا لمبا کپڑا پہننے کی ضرورت کیا ہے جو جہنم کا ذریعہ بن جائے؟ اور یہ کیسا عجیب فیشن ہے کہ جناب وہ پینٹ پہنتے ہیں. اچھا ایک تو پینٹ کی جتنا شکل بگڑی ہوئی ہو نا، سمجھا جاتا ہے یہ بڑا فیشنیبل آدمی ہے. اچھا اس میں مردار کتوں کی بو آتی ہو نا، سمجھو یہ بہت ایڈوانس آدمی ہے. اور پانچے اتنے لمبے ہوں کہ گند میں بھرے رہیں، پاؤں میں بھرے رہیں، مٹی میں بھرے رہیں، تو یہ بھی فیشن کا حصہ ہے. ایسا فیشن تمہیں مبارک ہو. اللہ ہر مسلمان کو ایسی لعنتوں سے محفوظ رکھے. اگر ٹخنے سے نیچے ہوگا ویل للعقاب من النار. کہتے ہیں بی بی مریم کو جو حکم ہوا تھا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو کیا مانا جماعت کا ہاتھ؟ عورتیں جماعت نہیں کرتی، عورتیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں. ویسے مانا یہ ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ رہو. مجھے بھائی تمہارا لکھا نہیں پڑھا جاتا. مرغی بنا انڈے سے، انڈا بنا مرغی سے، تم بنے پتہ نہیں بندے سے، پتہ نہیں کہاں سے. تم خود تو انڈے سے پیدا نہیں ہوئے نا، تو پھر کیا فکر کرتے ہو؟ نہ پڑھا جاتا ہے. 10 دفعہ اس نے بھیجا ہے. میں نے 10 دفعہ کہا خدا کے لیے تمہیں لکھنا نہیں آتا کسی اور سے لکھواؤ. اس کو بھی عادت ہو گئی ہے. کہتے ہیں جی کہ حدیث مبارک سے کون سی زبانیں ثابت ہیں؟ عام طور پہ جو زبانیں تھیں وہ سریانی، عبرانی، عربی، بربر، قبط، ترکی، فارسی، یہ سب کتابیں ثابت ہیں.
اگر ایک عورت ہے وہ ٹوپی والا برقع پہنتی ہے، آنکھوں کی جگہ صرف سوراخ ہوتے ہیں، لیکن حالت احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، اس کے لیے بھی ایسے کپڑا ڈالنا ہوگا کہ منہ کو نہ لگے۔ بہرحال جن لوگوں نے شوال میں عمرہ کیا ہے، افضل ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک بکری دیں گے، کیونکہ شکل ہر حال میں تمتع کی ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بکری تو دے گا لیکن جرمانے کی ہے، تمتع کی نہیں ہے، بکری سب کے نزدیک ہے۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب کی تکلیف ہے، سجدے میں جاتے ہوئے اس کے کچھ قطرے نکل جاتے ہیں، تو مجبور ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ مثلا مغرب کے لیے جو وضو کیا وہ عشاء تک کافی ہے، اب نمازیں پڑھے، نفل پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کرے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے انڈر ویئر رکھے تاکہ قطرے اللہ کی مسجدوں میں نہ گرے۔ فطرت اور جبلت میں کوئی فرق نہیں۔ کہتے جی کہ حدود کے معاملات میں عورت کی گواہی ناقابل قبول کیوں ہے؟ یعنی جو اس پہ گزرا ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے 200 سینکڑوں آدمی کے سامنے پھر دہرائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی شریف عورت جس پہ یہ ظلم ہوا ہو، جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہو، اب اس کو کورٹ میں لایا جائے تو کیا ہوگا؟ اور اگر عورت ہے، گواہ ہے، چلو مخالف وکیل ہے، وہ کہے گا بتاؤ تم نے کیا دیکھا، کیا کہے؟ تو اللہ نے عورت کی شان رکھی ہے، تم بے عزتی کرانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ نے تو شان رکھی ہے کہ عورت ایک باحیا چیز ہے، عورت کو اس جھنجٹ میں نہ لاؤ کہ بلا وجہ اس کی دشمنیاں پڑے۔ اچھا بعض لوگ بڑے بڑے وڈیرے جو ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں، اگر کوئی عورت گواہی دے گی اس کو بھی اٹھا کے وہ زنا کریں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے تو تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے، تم بے عزت بننا چاہتی ہو تو کون تمہیں روک سکتا ہے؟ لاکھ دفعہ باہر نکل جاؤ۔ مالی معاملات میں بھی گواہی اسی لیے آتی ہے کہ ایک مخالف وکیل الزام لگا دیتا ہے کہ یہ عورت جو گواہی دے رہی ہے اس بندے سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، تو تمہارا پیسہ ملے نہ ملے اس کی عزت تو ہمیشہ کے لیے گئی نا۔ وہ گواہی دینے آئی، اس نے گواہی دی، اب وکیل ہے، اسے تو مقدمہ جیتنا ہوتا ہے نا۔ وہ کہے گا جناب عالی یہ عورت جو ہے اس بندے سے اس کی دوستی ہے، اس لیے تو گواہی دینے آئی ہے، ورنہ گھر چھوڑ کے کورٹ میں آتی۔ اللہ نے فرمایا دو رکھو، دو پہ تو الزام نہیں لگ سکتا نا، اس لیے فرمایا کہ دو عورتیں ہوں تو گواہی ہے، ورنہ ایک کی گواہی نہ لو۔ اللہ نے وہاں بھی تیری عزت کی حفاظت کی ہے کہ تمہیں کورٹ کچہری سے بچایا ہے۔ تم چاہتی ہو کہ نہیں میں وکیل بھی میں بنوں، جج بھی میں بنوں، مدعی بھی میں بنوں، ملزم بھی میں بنوں، اور وکیلوں کے ساتھ چٹخارے لے کے باتیں کروں، بس تمہاری مرضی ہے۔ وضاحت کریں کہ کوئی شخصیت ہے مجھے ملا ہے بھلا؟ اللہ نے قرآن نے نہیں فرمایا کان من الجن، وہ جن ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، شخصیت نہیں ہے تو ایسے بن گیا ہے۔ شخصیت سے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی تعلق رکھنا ہے اس سے؟ کیا خیال ہے؟ آخر شیطان کی شخصیت قرآن میں موجود ہے، تم کیا مزید کیا ڈھونڈ رہے ہو کہ کان من الجن، وہ جن تھا، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتی ہے تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیا بتائیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو لطیفہ سنایا تھا نا کہ ایک دفعہ ایک آدمی آ کے میرے سر ہو گیا، مولوی صاحب شیطان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کو پتہ نہیں جناب آپ بتائیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے قرآن شریف میں ہے کہ انہ یراکم ہو وقبیلہ
من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم دیکھ نہیں سکتے تو شکل کیا بتائیں؟ وہ کہتے جی آپ نے اتنی کتابیں پڑھی، اتنا عرصہ ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے، آپ شیطان کی شکل نہیں جانتے۔ میں نے کہا آپ کی شکل پھر چلا گیا رہا۔ میں نے کہا آپ ہیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو آپ کی شکل میں نظر آتا ہے کہ میں قرآن سناتا ہوں نہیں مانتے ہو، حدیث سناتا ہوں نہیں مانتے، تو پھر شیطان اور کون ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا، پھر آرام، پھر نہیں آیا پوچھ، 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 نہیں آیا پوچھ،